بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر لوطا ويذكر إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي الباب الجدال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن أئنكم بتحقيق الهمزة وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحلال إلى الحرام وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوه أي لوطا وأتباعه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا هو حجارة السجيل فأهلكتهم. ایک آدمی کام چور ہو جاتا ہے، ایک آدمی محب دنیا ہو جاتا ہے، ایک آدمی اپنے ذمے میں عورت کا، بیوی کا، بچوں کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا ہے، آزادی اور آزادی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص اسی غلط راہ پر چلے گا اور شادی اور بیاہ کر کے عورت کی ذمہ داری اس کا نان نفقہ، اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی ذمہ داری، ان کی تربیت، ان کا نان نفقہ وغیرہ، یہ سب برداشت کرنا نہیں چاہتا، تو تم دوہرے مجرم ہو،
طرح ان عورتوں کا حق نہ رہے اور یہ عورتیں پھر آخر کہاں جائیں گی. یہ عورتیں ان مردوں سے جب محروم رہیں گے تو یہ ان پر ظلم اور یہ ان کی حق تلفی ہوگی. فَلَنَكُنْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. صحیح بات یہ ہے کہ تم تجاوزی کرنے والے لوگ حلال کو چھوڑ کر کے حرام کا ارتکاب کرنے والے اور ان المبذرین كانوا إخوان الشياطين وما كان جواب قومه إلا أن قالوا. ان کے پاس کوئی معقول اور علمی جواب تھا نہیں. انہوں نے یہ کہا دھمکی دیتے ہوئے کہ جو ہم ان کا بھی ان کو نکال باہر کرو. یعنی بڑوں نے کہا اپنے ماتحتوں سے, سرغنوں نے اپنے حاشیہ نشینوں سے یہ کہا کہ ان کو اپنے وطن سے نکال باہر کرو. اقلیت ہونے کی وجہ سے اور اپنی جماعت کی اکثریت کی وجہ سے. اکثریت کے قوم میں انہوں نے ایک ناجائز حکم جاری کیا. انہم اناس یتطہرون. ان پاک بازوں کا ہمارے ناپاکوں کے درمیان میں رہنا مناسب نہیں ہے. اگر یہ لوگ ان کو ناپاک بتا رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاک باز بتا رہے ہیں بہت اچھے. ایسے پاک بازوں کو اور ایسے نیکوکاروں کو ہماری گندی بستی میں رہنے کا کیا جواب ملنا سے پانی کے علاقہ نکالنا چاہا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو. جن کی تعداد بہت کم تھی وہ تو کیا نکال سکے. البتہ ہم ہی نے ان کو نکال باہر کر دیا. ہم نے ان کی حیات چھین لی اور ہم نے ان کو اس دھرتی سے پاک کر دیا. دھرتی کو ہم نے خالی کر دیا اور ان کی گندگی ختم کر دی. اور ادھر ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو علم رہا سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین. وہ عذاب پانے والوں میں رہی. ان کو سب کو کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے نہیں. مگر یہ عورت حضرت کے ساتھ اگر سے آ رہی تھی مگر پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہی تھی. اور چونکہ اس کا اپنے قوم کے ساتھ ہمدردانہ تعلق تھا اور قوم کی یہ غلط رہنمائی اور رہبری کرنے والی تھی دلال, اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی قوم کے ساتھ تباہ برباد کر دیا. مقرنا علیہم البحر وحجارۃ السجیل فاہلکتہم. کنکر کے پتھر یعنی مضبوط کنکر ان پر سخت کنکر برسائے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. ان مجرموں کا کیا حشر ہوا. دیکھ لیجیے ان کے خنجرات آج بھی موجود ہیں. وارسلنا الی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم علی صدقہ فاوفوا الکیل. سو تم ناپ تولنے بندی میں مارو, ناپ تولنے کرنے کرو, پورا پیمانہ بھر بھر کر کے دو, پوری ترازو سے دیتے رہو. لوگوں کے اموال میں خیانت نہ کرو, لوگوں کے مال میں کمی کر کے ان کا حق ادا نہ کرو. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور زمین کا ماحول بہتر تھا اس میں خرابی نہ ڈالو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا ان کنتم مؤمنین. حالانکہ یہ لوگ مومن نہ تھے, کافر تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو شعیب فرما رہے ہیں تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا اگر تم مومن ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ مرید ایمان اگر
ناپ تول میں کمی نہ کرو، گاہکوں کا حق پورا ادا کرو، تدبیر سے کام نہ لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ان کو تم مؤمنین مرید الایمان، انہوں نے بڑھایا، میں نے ترجمہ کر دیا اور بتا دیا ہمارے شاعر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، مگر یاد رکھے ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بس یہ ہماری عام بولی چال کی یہ اصطلاح حضرت نے استعمال کی۔ اگر تم ایماندار ہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تم ایماندار ہو تو تمہیں زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بھی آپ کو شاید اشکال ہو کہ حضرت نے ایماندار کیسے کہا؟ نہیں، وہ ایماندار وہی معنی جو اس سے پہلے میں بتایا ہے۔ کوئی کافر ظالم سے ظالم آدمی بھی اپنے آپ کو کافر کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ کافر اگر کہہ دیا جائے تو وہ گالی مانتے ہیں، برا مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو کافر کہیں۔ آئے دن ہمارے برادران وطن ہم سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، یا ان کافروں کو بھی اپنے کافر ہونے کا صدمہ، یعنی اس لفظ کو برا نہیں سمجھتے۔ اور اگرچہ تفریحات سارے کے سارے کریں گے، ساری بدعملی کریں گے، مگر ایک سب کے باوجود کہلوانا تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ اور آپ نے کافروں سے بکثرت شاید مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سنا ہو، مسلمان تو کم بولتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، تو ہے کہ اس میں جیسے چلا کیا بولے گا، مگر کافر لوگ تو بات میں کہیں گے یہ تو ایمانداری کی بات ہے، ہم تو ایماندار ہیں، ہم بے ایمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کرنے کافر لوگ ہمارے برادران وہ کثرت سے بولتے ہیں، وہ کافر کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ ایماندار کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ آپ تم لوگ ایماندار ہو، سچے ایماندار بن جاؤ، صرف زبانی اعتبار سے نہیں، میرے صحیح معنی میں ایمانداری اختیار کرنی چاہیے۔ فبادروا الیہ، تو ایسے اعمال خیر کی طرف مبادرہ کرو، سب تک لے جاؤ۔ ولا تقولوا بكل صراط توعدون، اور تم تمام راستوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو دھمکیاں نہ دیتے رہو۔ توعدون تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المقص منهم، لوگوں کو توعدون، وعد یوعد، ایعاد کا معنی ہے دھمکی سنانا۔ یہ تعیدون کا کلمہ نہیں ہے، یاد رکھو تعیدون تم وعدہ کرتے ہو تو اس کی جگہ پر زبان میں تعیدون آئے گا، یہ ہے توعدون، یہ مزید چیز ہے، باب افعال سے ہے، اور ایعاد کا معنی ہے دھمکی سنانا۔ تم تمام راستوں پر شہر میں داخل ہونے والی جتنی راہیں ہیں وہاں بیٹھ کر کے تم شہر میں آنے والوں کو دھمکی دیتے رہتے ہو، باہر جانے والے کو دھمکی دیتے رہتے ہو، اور ان کو لوٹ مار کرتے رہتے ہو، اور ان سے ٹیکس وصول کرتے رہتے ہو ظالمانہ طور پر۔ ابھی مقصد میں نہ، یا ان سے تم ٹیکس وصول کرتے رہتے ہو اور مالی خراج وغیرہ ان سے طلب کرتے رہتے ہو، یہ جو ظالمانہ چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے یہاں بھی ہے، شہر میں داخل ہونے والی ہر چیز کا وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، جس کو زکوٰۃ بولتے ہیں، نام کو بڑا پاکیزہ ہے زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے نام پر، ٹیکس کے نام پر بہت ساری چیزیں وصول کی جاتی ہیں، اور آج اس کا نام بدل گیا، پہلے زکوٰۃ ناکے ہوا کرتے تھے۔ اور جگہ جگہ شہر میں داخل ہونے والی راہوں پر چنگیاں لگی رہتی تھیں، آفسیں لگی رہتی تھی، وہاں سے گزرنے والا جو بھی کوئی مال ہوتا ہو، کوئی بھی سبزی وغیرہ، تو ان سے مخصوص مقدار میں وصول کیا جاتا تھا، روپیہ اور پیسہ، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے ظالمانہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جس کو ویٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی زیادتی ہے، حضرت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے سے تصدون عن سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ پر آنے والوں کو روکتے ہو، دھمکی سناتے ہو کہ ایسا کرو گے مومن ہو جاؤ گے، شعیب کی بات مانو گے تو
دین پر چلنے سے منع کرتے ہو، تبغونہا عوجا، اور دین کی تم برائی کرتے رہتے ہو، اسلام کی کجیاں اور اسلام کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہو، اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہو، اسلام میں غیر واقعی عیوب تلاش کرتے رہتے ہو، اور اس میں شکوک و شبہات نکالتے رہتے ہو۔ مذکور اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اتنا تو سوچو کہ تمہاری کوئی بڑی تعداد تھی نہیں، اللہ نے تم سے پہلے والے قوم کو تباہ کر دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ تمہیں بڑھایا۔ انظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، پہلے لوگ کیوں ہلاک کیے گئے ہیں، ان کا حشر بھی دیکھو، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، بڑے بڑھوں سے پوچھو، علم حاصل کرو، خندرات سے عبرت حاصل کرو۔ آخر امرہم فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین قبلکم بتکذیبہم رسلہم، کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کا کیا حشر ہوا، اسے دیکھ لو۔ یہ بھی دیکھ لو کہ انظروا آخر امرہم، اور ان کا عقیدے اور ان کا نتیجے بد کیا ہوا وہ بھی تو آخر امرہم، یہ منظور کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی اس کا مفعول بھی ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر میں نے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، ان احکام کو پہنچانے کے بعد اگر دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت آمنوا مومن ہو گئی اور دوسری جماعت لم یؤمنوا کافر بنی رہی، اگر تمہاری یہ دو جماعتیں بن گئی ہیں فاصبروا، انتظار کرو حتی یحکم اللہ بیننا، کہ کون حق پر ہے، مجھے ماننے والے ایمان لانے والے لوگ یا تم حق پر ہو۔ انتظار اس بات کا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بِإِنْجَاءِ الْمُحِبِّ وَإِبْطَالِ الْمُبْطِلِ، باطل کے پرستاروں کو تباہ کر کے چھوڑے گا، حق پسندوں کو اللہ نجات دے دے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استكبروا، جیسے قوم لوط کے پاس کوئی جواب نہ تھا ان کی بدعملیوں کا، ان کے کفر اور شرک کے جواز کا، اور تنگ آیت بتنگ آیت کے قاعدے سے وہ لوگ مرنے بھننے اور مارنے، نکال باہر کرنے اور جلاوطن کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اسی طرح کی دھمکی اس قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه، ان کی قوم کے سرداروں میں، ان کے قوم کے شرپسندوں نے، اپنے آپ کو بڑا جاننے والے سمجھنے والوں نے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، شعیب ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو بھی ہم نکال باہر کریں گے جو تجھے مانتے ہیں، معاک، تیرے ساتھ ساتھ، اکیلے تجھے نہیں نکالیں گے، تجھے بھی نکال باہر کریں گے، اور تیرے ساتھ ساتھ والذین آمنوا کو بھی نکال باہر کریں گے۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، یاد رکھو کیا ترجمہ، لنخرجنک والذین آمنوا معک، معک کا تعلقات جوڑیے لنخرجنک کے ساتھ، نہ کہ معک کو جو آپ الذین آمنوا کے ساتھ، جو لوگ تیرے ساتھ مومن ہو گئے ہیں، یہ معنی نہیں، بلکہ ہم تجھے بھی نکال باہر کریں گے اور تیرے ساتھ ساتھ معک، تیرے ساتھ ساتھ نکال باہر کریں گے الذین آمنوا کو بھی۔ کہاں سے نکال باہر کریں گے؟ من قریتنا، اکثریت کی بولی بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم اتنے کروڑ ہیں، اتنے لاکھ ہیں، اور ہمارے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد بڑی ہے، تمہاری کچھ نہیں وغیرہ، اولتعودن فی ملتنا الا ان تعودون، مگر یہ کہ الا ان تعودون یا الا ان تعودون، یہ کلمہ او جو ہے یہ یا کے معنی میں نہیں ہے، یعنی تخییر کے لیے نہیں ہے، احد الامرین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ الا کے معنی میں ہے،
یا اللہ کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ان کو آپ مقدر معنی کریں گے یا او کا سیدھا ترجمہ کریں گے کیا اللہ ان یا الہ ان. یہ ہماری دھمکی ہے، مگر یہ ہماری دھمکی مطلق نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک قید، یعنی ہم اس پر عمل کی ایک صورت میں کریں گے، ایک صورت میں نہیں کریں گے. کیا صورت میں نہیں کریں گے؟ لتعودن فی ملتنا، ہاں اگر تم نے ہماری بات مان لی اور تم لوگ لتعودن، تم سب کے سب لوگ دوبارہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، گھر واپسی کر لو. لتعودن فی ملتنا، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جتنی نئی تحریکات اٹھتی ہے، جتنی نئی شرارتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں، سب پرانی ہے، کہیں نہ کہیں نہیں. جتنے حربے شیطان آزما چکا ہے وہی سب اس زمانے میں بھی آزمائے جا رہے ہیں، البتہ نام الگ الگ ہوا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ لتعودن، واپسی کا ضرور یہ آئیں گے، یہی کرنا ہے. یہ ایک نیا ہتھیار نہیں ہے شیطان کا، پرانا ہتھیار ہے گھر واپسی کا. لتعودن فی ملتنا دیننا. غلبوا فی الخطاب الجمع علی الواحد. اشکال کا یہ جواب ہے. کیا اشکال کہ انہوں نے کہا اور لتعودن، اے شعیب تم بھی گھر واپسی کرو اور تمہارے ساتھ والے جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی گھر واپسی کریں. تو یہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے بارے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کافر رہے ہوں گے، کافر سے مسلمان ہوئے ہوں گے، مگر شعیب بیچارے کیا کافر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کبھی ایک آن کے لیے بھی بچپنے سے لے کر کے پیدا ہوا تب سے لے کر کے دعوی نبوت تک کبھی بھی اس کے اوپر ایک آن کے لیے بھی کفر طاری نہیں ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی بہت بڑا مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ولی اور خدا رسیدہ بزرگ ہوا کرتا ہے، اور اس کی ساری زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ انگلی نہیں رہ سکتے. موسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی قصور ہوا ہے کہ اعتراض کرے، کسی کے دل میں شک جنم لے تو انہوں نے مکہ مار دیا، وہ الگ چیز ہے. یہ قتل عبد نہیں تھا، قتل خطا، اور یہ بھی قتل خطا بھی اجتہادی تھا. حضرت یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس ایک مفتی کی وجہ سے آدمی مر ہی جائے گا. مار ڈالنا تو حضرت نے چاہا ہی نہیں، اسی وجہ سے حضرت نے تو فوراً استغفار کر لیا تھا، معافی مانگ لی تھی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا. مگر یہ کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں تھا، وہ تو ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا. بہرحال تو یہ پیغمبر کسی طرح کبھی بھی ناقابل ہوتا ہے، ایمان کیا ہے دعوی نبوت سے پہلے، اور نہ وہ فاسق ہوتا ہے معاملہ، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا ہر ایک پیغمبر ولی ہوا کرتا ہے. لہٰذا یہ کیسے کہہ دیا گیا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ غلبوا فی الخطاب الجمع علی الواحد، یہ تو تغلیب ہے، صنعت تغلیب اس کو کہا جاتا ہے. اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر ہے، جیسے کہ الشمسین اور القمرین اور والدین اور زوجین وغیرہ، رب المشرقین رب المغربین وغیرہ کے کلمات ہم بولتے رہتے ہیں، اور عام میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، پورا قرآن بڑا بڑا ہے، وہاں کتاب صرف مومن مردوں سے نہیں ہے، مومن عورتوں سے، دونوں سے ہے. عورتوں کو مجبور کر دیا اللہ نے اس کلمے میں، یا ایھا الذین آمنوا، تو مذکر کا کلمہ مردوں کو غالب کرتا ہے، ایک کو دوسرے کے اوپر غالب کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ترغیب کے کہا کہ انہوں نے جمع کو لیا ہے، دوسرے مسلمانوں کو غالب کر دیا ہے واحد، یعنی علی شعیب علیہ السلام کے اوپر. اور میں یہ سمجھ لیا کہ شعیب ایسے تھے، حالانکہ ایسے نہیں. آگے یہ ایک جواب، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت شعیب کے بارے میں ان لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے رہا ہو کہ یہ بھی پہلے کافر تھے، اور مگر یہ کہ حالانکہ انہوں نے کبھی کفر اور بت پرستی کی نہیں، مگر ان کے یہاں کا اعتقاد یہی، ان کا مذہب یہی ہے. ہندو اسی کو کہا جاتا ہے جو مسجد میں جائے، بس اسی آدمی کو جو خدا کا نام نہ لے، اللہ کا نام نہ لے، اس کے بعد سارا کا سارا ہندو، چاہے ایک دن بھی کسی مورتی کی پوجا نہ کرے، ایک دن بھی غیر اللہ کی پوجا نہ کرے. صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اینٹی خدا، اینٹی اللہ، یعنی اللہ کا مخالف ہونا چاہیے. بس اگر اللہ کا مخالف ہے بس وہ سارا کا سارا کیا ہے ان کے یہاں اپنا، ان کے یہاں ان کی تاریخ میں کیا ہوا کرتا ہے، ان کے یہاں مشرق ہوا کرتا ہے. اور ہر زمان یہ سمجھا کہ
شعیب اب تک کچھ بولے نہیں، رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا، ہمارے اعمال پر، ہمارے حرکات اور سکنات پر روکا ٹوکا نہیں، نبوت سے پہلے چپ چاپ رہے تو یہ سمجھا کہ ہماری طرح ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، کہا کرتے ہیں اس کو ہم کافی کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں، جو نماز پڑھے وہ بھی مسلمان، نہ پڑھے وہ مسلمان ہے۔ اس طرح انہوں نے سمجھا کہ یہ چاہے وہ ترقی نہیں کر رہا ہے پھر بھی جو ہے وہ ہماری مذہب میں ہے، اس لیے انہوں نے بظاہر یہ کہا ان کے اعتقاد کے اعتقاد کی حقیقت دوسری ہے۔ لأن شعیب لم یکن فی ملۃ قط یہ عجابہ، جیسا انہوں نے کہا ایسا ہی حضرت نوح کی بولی میں جواب لوٹ آیا، کیا تناؤض کیا ہم واپسی کریں گے تمہارے مذہب میں، ولو کنا کارہین، اگر کہ ہم اس کو ناپسند سمجھیں، یعنی کیا خامخواہ ہم کافر ہو جائیں گے، کیا بات ناخواستہ ہے ہمارے بندے کے خلاف میں آپ رہیں گے، زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے اپنا مذہب قریب کرے، اگر ایسا کیا اللہ سبھی کے فرض محال کے اگر ہم مستقر ہو گئے، یعنی ہماری قوم میں ساتھ ایمان لانے والے لوگ اس پر ایمان لانے والے لوگ اگر کافر ہو گئے اللہ کو نہ مانا تو یہ اقتدار اللہ قریب ہوا کہ اللہ سے کر گئے تو میری ٹھہرانا بہت بڑا بہتان ہوگا، اور ایسا بہتان باندھنے کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک عبادت کرنے کے، اللہ کی طرف صرف یا غلطیت وغیرہ کی نسبت کرنے کی یہ جگہ ہم کر نہیں سکتے ہیں، بارے میں اللہ نے ہمیں برائی سے نکال دیا، غلاظت سے تو ہم لوگوں کو نکال دیا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنی گندی چیز تھی، اسلام کی پاکی اور صفائی ہم کو جب مل گئے، ہمارا صحیح عقیدہ بن گیا تو میرا اس کو ویسے کہ ہمیں اور زیادہ گھن محسوس ہو رہی ہے، یہ کبھی ہم کام کرنے والے ناول رکھے کہ ہمارے لیے تب مناسب ہے کہ ہم رجعت کریں اور ہم رجعت قہقرہ کریں، دوبارہ واپس چلے جائیں، ایسی کی کوئی ہم نہیں گھما سکتے ہیں اپنی شریر کے اللہ یشاء اللہ ربنا۔ ہاں البتہ پیغمبروں کا کلام کرتے بتاتا ہوں، اللہ کا کلام بھی متوازن معتدل رہا کرتا ہے، پیغمبروں کا کلام بھی اسی طرح، اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے خدا نہ خواستہ کہ یہ کام تو ہرگز نہیں ہونے کا، قیامت کی چوتھی تاریخ تک ہم یہ قاتل نہیں ہو سکتے، ہم صحیح بھی ہیں، ہم 10 بار دیے اور 10 بار سب چیز کافی ایسا جواب حضرت نے نہیں دیا، گویا ہم کبھی کسی بات کے رد کرنے پر آتے ہیں بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے کام لیتے ہیں، یہ اللہ ہم کو نہیں سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتا ہے، گویا ہر ہمارے کام کو اللہ کی طرف محبت کرنا چاہیے، یہ قید ہم کو سکھا رہی ہے، میری آس پر لوگوں کی گزارش ہے، کبھی بھی اس طرح دین نہ مارے، کبھی اس طرح لمبے بڑے ادارے نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم ایسا کریں، یہ محال ہے، یہ بات بڑی لذت میں ہے کہ ہم ایسا کریں، ہم کبھی سنیما نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم کبھی آواز بھی نہیں کر سکتے، ممکن ہے کر لیجیے اور دیکھ لیجیے ساری زندگی میں، اور ہم اس حضور کے قریب ہرگز جائیں گے، یہ آپ کے لیے ہوگا، مگر اس طرح کا بام دعویٰ کرنا ہمارے سے پسند نہیں کرتے ہیں، یہ سیکھنے والی بات ہے، زیادہ میں آپ لوگوں کو زیادہ توجہ دلاتا رہتا ہوں، واقعات وغیرہ سے عبرت لینا یہ قرآن ہم کو سکھاتا ہے، واقعات کی تفصیلات وہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتائی اس سب کے در پہ نہیں بننا چاہیے، اس سارے تاریخی مقامات وغیرہ کی کھوج اور اس کی تلاش وغیرہ کے پیچھے نہیں بننا چاہیے، یہ سب غیر ضروری عمل ہے جو یہ اللہ نے سکھا رہا ہے کہ اپنا کلام توازن رکھو، کون سا کلام توازن، یہ اللہ یشاء اللہ، ہاں یہ ما یکون لنا ان نعود، یہ ہمارے حصے شان نہیں ہے، یہ ہمارے شان نہیں ہے، یہ ہمارے مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے روا نہیں ہے کہ ہم یہاں ترجمہ لا یکون کا ناممکن نہیں کیا جا رہا ہے، ہم ضروری کیا جا رہا ہے، یہ کہاں مناسب ہے کہ ہم گویا کافر ہو جائے، اللہ یشاء اللہ، ایمان کا اور کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ابھی ہم مسلمان ہیں، جس میں وہ مومن ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت سارے
کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو حضور میں ملوث ہو گیا. ایک آدمی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑا غزوہ کیا، بڑا جہاد کیا کافروں کے مگر کسی سال کے بعد وہ قریب عورت کا پرستار بن گیا، ایئر کنڈیشن بندوں میں رہنے لگا اور گیا ان کی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا اور ترسا انبیاء کی طرح رہنا چاہیے. وہ اپنی بات میں اللہ یشاء اللہ اللہ یشاء اللہ اللہ یشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آئندہ کے لیے عزم مستحکم ہو تو بھی اس کے ساتھ جوڑ دو انشاءاللہ. اللہ ماشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالا کرو، انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالا کرو، اللہ یشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالا کرو. ہمارے سارے امور اللہ کے حوالے کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ ہے دیکھیے حضرت شعیب کا کلام ہے اور اپنے گویا ماننے والوں کی طرف سے دفاع کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ماننے والے اس طرح کبھی دوبارہ تمہارے مذہب میں آنے والے نہیں ہیں، مگر اگر اللہ نے چاہا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے بھی تو بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے. ہاں تو یہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. ہمارا ہر کام اللہ یشاء اللہ. آج ہم مومن ہیں، کوئی گارنٹی نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آئندہ کل ہم کیا کمائیں گے، کون سی نیکی کریں گے، کون سی برائی کریں گے. تکسب غدا کا معنی مال دولت ہی نہیں، کوئی بھی کام کون سا کام کریں گے، مذہب کا عقیدے کا کون سا کام کر سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. نیکی کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی نیکی پر جمے رہیں. بس اللہ تعالیٰ سے اس نیکی پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی نیکی پر جمے رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، بلکہ نیکیوں میں ترقی کرنے کی دعا مانگنی چاہیے. اپنے بہتر حالت کے اوپر کبھی اترانا نہیں چاہیے. اللہ یشاء اللہ ربنا نہایت قیمتی جملہ ہے. اس سے ہمارا کلام متوازن بنتا ہے، ہمارا مزاج میں غرور نہیں آتا ہے، تواضع آیا کرتی ہے. یہ کلام ہی یاد رکھو. میں 2-3 لفظ بولتا رہتا ہوں، اس کو یاد رکھا کرو. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. کہ ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں بہتر فیصلہ لے آئیے. آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، بہتر جدائی کر سکتے ہیں. قال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. جب حضرت نے مسلمانوں کی طرف سے دفاع جواب دے دیا تو ان لوگوں نے، آپ کافروں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا لئن اتبعتم شعیبا، شعیب کا ساتھ چھوڑ کر کے آ جاؤ ہمارے ساتھ. اگر تم نے شعیب کی پیروی کی جب تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. انکم اذا لخاسرون، جبکہ تمہارا سارا کمایا ہوا سارا بیکار چلا جائے گا، تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین یعنی باریکین علی الرکب میتین کلا چکا ہے. یعنی ایسے تھے جیسے ایک انسان طبی موت سے مرتا ہے تو اس کو تو اس کے گھر والے سیدھا سلا دیا کرتے ہیں چارپائی کے اوپر، جنازے کے اوپر. اعزاز ادب احترام کے ساتھ اس کی ناش ٹھیک ٹھاک رہتی ہے. مگر ایک یہ تو اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ اس طرح سیدھے پڑے ہوئے نہیں تھے، نہیں، بلکہ ان کی شکل اور صورت بھی بھونڈی ہو گئی تھی. وہ سیدھے نہیں تھے بلکہ وہ باریکین علی الرکب، اور وہ گویا اونگے منہ گرے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے. گویا زبردستی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرایا. اب تو بڑھتے مرتے پورے انہوں نے سجدہ کر دیا. باریکین علی الرکب کا معنی ہے گھٹنے کے بل اونگے منہ گرے ہوئے تھے، اور گھٹنے بل اونگے منہ کون گرتا ہے؟ سجدہ ریز آدمی. پر حضرت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ گت بنائی الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. الذین کذبوا شعیبا یہ مبتدا ہے، کأن لم یغنوا فیہا. ان کی اللہ نے ایسی حالت بنا ڈالی کہ لگتا تھا کہ یہاں کل کوئی آبادی تھی ہی نہیں. یعنی گویا بہت جلد اللہ تعالیٰ نے پلٹا کر دیا اس بستی میں. پوری بستی کو اللہ نے ویران کر دیا. اگر وہاں سے کوئی آدمی گزرے تو یہ محسوس نہ ہو کہ یہاں کچھ لوگ آباد تھے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. الذین کذبوا کأن لم یغنوا فیہا، یہ کان مخفف من المشدد ہے اور ایک ضمیر شان تھے اس کو حذف کر دیا ہے. اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ انہم لم یغنوا فیہا. مغنا من مکان،
مغنا منا ہے مکان، لم یغنو یعنی مکان میں آباد ہونا، گویا یہاں یہ لوگ آباد ہی نہ تھے. الذین کذبوا شعیبا، یہ مبتدا پھر کانوا هم الخاسرین، انہوں نے کہا تھا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. انہوں نے ہم کو کہا تھا، اللہ نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ اب الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئے. التأكيد بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق الذين كذبوا شعيبا. اللہ نے ایک مرتبہ کہا، ایک مبتدا آیا، اس کے بعد دو خبروں کو ایک ساتھ ذکر کر دینا چاہیے تھا. ہمارا گویا ذہن یہ چاہتا ہے، ہمارا دماغ یہ چاہتا ہے کہ جب الذین کذبوا شعیبا کہا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ دو خبریں اگر اللہ تعالیٰ لا رہا ہے ایک ساتھ دونوں خبروں کا ذکر کرتے یہ کہنا چاہیے تھا الذین کذبوا شعیبا مبتدا کأن لم یغنوا فیہا، یعنی کأنہم لم یغنوا فیہا وکانوا هم الخاسرین، اس طرح کہہ دیا جاتا. مگر اللہ نے دوبارہ مبتدا کا اعادہ کیا ہے الذین کذبوا شعیبا کہہ کر کے. یہ کیا ہے؟ تاکید بإعادۃ الموصول، یہ موصول کا اعادہ کر دیا. یعنی الذین کذبوا شعیبا کو اللہ تعالیٰ نے مبتدا کی صورت میں دوبارہ ذکر کیا. کیوں؟ للرد علیہم فی قولہم السابق، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہاں جو مکذبین شعیب تھے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوئے، اور جو مؤیدین شعیب تھے وہ تو ناجی ہوئے، وہ تو بچ گئے. تو گیا یہ خسارہ پانے والے نے خسارہ کیوں اٹھایا؟ یہ محض اس بنیاد پر کہ الذین کذبوا شعیبا، وجہ یہ ہے، علت یہ ہے. اگر ہم کہہ دیا جاتا تو بھی کام چل جاتا، مگر ہم کی ضمیر کا وجہ پتہ نہیں کون کیا کہ محرک قرآن ادھر ادھر کی ضمیر کو لوٹا سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی شناخت ظاہر نہیں ہوتی. یہاں جو شناخت ہے اور اس کی علت کہ ان کو خسارے میں ڈالنے اور ان کا سارا کچھ نقصان ہونے کا جو سبب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سبب ہے کیا؟ تکذیب شعیب، الذین کذبوا شعیبا. اسی بنیاد پر ان کا یہ دیوالیہ نکل گیا. یہ بنیاد نہ ہوتی تو یہ آپ کا نام کچھ بھی رہا کرتا، ان کی رنگت اور ان کی شکل صورت کچھ بھی رہا کرتی، یہ لوگ بچے رہتے، محفوظ رہتے. بنیادی وجہ یہی ہے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. اس طرح کہ کل کے سبق میں نے کہا کہ قلیب بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے رہ کر کے جہاں کافروں کی سردنوں کی ابو جہل وغیرہ کی نعشیں ڈالی گئی تھی، خطاب کیا تھا کہ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پا لیا؟ کیا میں تم کو یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں سمجھایا تھا، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا نہیں تھا وغیرہ. ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا. حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ تو مر گئے، کب گئے؟ یہ خبیث کو کیفر کردار کو پہنچ چکے، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شاید عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، اللہ کو سنا رہا ہے. جب اللہ سنانا چاہے تو کسی طرح سنا سکتا ہے. اور ہر اسی طرح یہ پیغمبروں کی سنت ہے، قرآن کی سنت ہے. حضرت شعیب نے بھی ان سے یہی کہا تو اللہ عنہم، اس بستی پر سے گزر ہوتے ہوئے ان مردوں اور نعشوں کے پاس سے ان کا گزر ہو رہا تھا تو فرما رہے ہیں یا قوم، ان مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی تم نے مانا نہیں. کیف آسیٰ علی قوم کافرین، پھر میں کیسے افسوس کروں اور میں کیسے اظہار رنج کروں کہ بیچارہ مر گیا، کلمہ پڑھے بغیر مر گیا. ایسا میں نہیں کہوں گا، اچھا ہوا مر گیا. اگر ہم نے کل کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا بعض لوگ اللہ سے اور اللہ کے پیغمبروں سے زیادہ مشفق اور مہربان ہوا کرتے ہیں. ہاں مگر یاد رکھو یہ ایسا کہنے والے کب کہتے ہیں جب کہ ان کو کوئی مصیبت نہیں آتی، ان کو کوئی کبھی گالی بھی نہیں پڑی اس وجہ سے، ان کو کبھی کوئی تماچا نہیں مارا اس وجہ سے. اور فرض کرو کہ ان کو تماچا ہی مار دیا ہو، جیسا گالیاں ہی کسی کافر نے اگر دے ڈالی ہو اس کے بعد اس کافر کا عاشرہ بہت اچھا ہو، یہی ہونا چاہیے. اور اس وقت اس آدمی کے لیے فی نار جہنم وغیرہ کام کرنا دیں گے خالدین فیہا، اللہ بہت اچھا کیا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے محض اپنی نفسانیت کی وجہ سے. اور مظلوم نہیں ہوا ہے اس لیے یہ انبیاء ہیں ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، یہ آخری درجے کے مظلوم ہو چکے تھے. آخر میں صرف اپنے دل کی براس اس انداز میں نکالی، اللہ کی طرف سے نکالی. اس سے پہلے کہہ چکا ہوں انبیاء اپنے جائز امور میں بھی اللہ کے محتاج
اور اللہ کے اشاروں کے اللہ کے سگنل کے محتاج رہا کرتے ہیں. شادی بیاہ کرنا طلاق دینا یہ بھی کوئی پیغمبر اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا ہے. ہم لوگوں کے لیے تو بہت چھوٹ ہے, بہت آزادی ہے, پیغمبروں کے لیے نہیں. شادی کرنا اور اجازت لو اللہ سے, طلاق دینا اجازت تو اللہ تعالیٰ سے. آگے فقیفہ آسان یہ کلمہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے کہا جا رہا ہے. کئی سالہ قوم کافرین, ایسے ظالموں کافروں کیوں میں رنج کروں, نہیں مجھے کوئی رنج نہیں. اچھا ہوا کیفر کردار تک پہنچ گئے, کیونکہ خود میں نے بد دعا کی تھی ان کے خلاف. میں تھک ہار کر کے عاجز ہو کر کے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق کہہ کر. آگے سنیں, اب یہ تو بد دعا کرے, بد دعا قبول ہو اور پھر افسوس کریں, یہ منافقت ہوگی اور یہ شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ ہوگا. خامخواہ بھی آکاری ہوگی. فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ما أرسلنا في قرية من نبي, جس کسی پیغمبر کو ہم نے کسی بستی میں بھیجا, إلا أخذنا أهلها بالبأساء, تو اس پیغمبر کے بھیجنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے اوپر جانی اور مالی مصیبتیں ہم اتارتے ہیں. تو کیا خدا نخواستہ یہ مانا لیا جائے کہ پیغمبر کا جانا ہی ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہے, بس سبنی کا باعث نہیں ہے. فقط ضرور ہو, آگے سمجھیں, فقط ضرور کا کلمہ جو بہت ضروری تھا ہمارے شاعر نے نکالا. اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے. یہ ہے جو تفسیر. آگے سمجھیں, اس کو تفسیر کہا جاتا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ اقتضاء النص ہے, وہ نہیں جو خارج فضول اور غیر ضروری تحقیقات ہو, جو اللہ نے کبھی نہیں کہا ہم کو, اس کا مکلف ہم کو نہیں قرار دیا. اور دور دراز جا کر کے مستقل ٹیم میں چلی جائیں, تحقیقات کر کے آ جائیں, روپیہ پیسہ ہزاروں لاکھوں خرچ کر ڈالیں, یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے. اسراف فضول خرچ وغیرہ ہم کو یہاں پر بیٹھے اتنا ہی اطمینان ہے جتنا وہاں جا کر کے کوئی ٹیم, تحقیقاتی ٹیم جا کر کے پوری تحقیقات ہم کو سنائے, سیدھی میں بیان کرے. نہیں, کچھ نہیں ہے, ہم کو پورا اعتقاد ہے اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, کوئی بھروسہ کسی آدمی کو اللہ کے کلام پر نہ ہو تو جا کر کے وہاں جا کر کے تحقیق کر کے آ جائیں. نہیں, ہم کو بہت زیادہ 100% سے زیادہ ہم کو اطمینان. آگے سمجھ, یہ ہے تفسیر. بعض لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہوتے ہیں, اس کو تفسیر کا ہرگز نہیں ماننا چاہیے. بہرحال تو گیا تفسیر لکھتے رہتے ہیں, بہت جگہ لکھتے رہتے ہیں, اور یہ غیر پتہ چلا ہے سنا صاحب تفسیر لکھ رہے ہیں, ان کے بارے میں بہت پورا شہرا تھا کہ بہت بڑے جگہ عالم دین ہے مصر کے. تو حضرت انتظار کرتے تھے کہ علی طنطاوی کی تفسیر کب آتی ہے, میں اس کا مطالعہ کروں. جب آئی ان کی تفسیر الجواہر, دیکھا, پہلا جب دیکھا شریف کی اندر تفسیر دیجیے گا, اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں چیونٹیوں کی پوری نسلوں کی تحقیق کر ڈالی ہے کہ چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے, کتنی اقسام ہوا کرتے ہیں, شہد کے مکھی کی کتنی قسمیں ہوا کرتے ہیں, ان کا چھجا کیسا ہوا کرتا ہے, کہاں کہاں کا شہد کیسا کرتا ہے. نہیں, یہ شہد علم طب کی کتاب نہیں ہے, کتابی کی کتاب نہیں ہے, جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے. کل شیء فی اندر تفسیر, بتاؤ بھائی اس کتاب کو حضرت یہ فرما رہا ہوں. یہ آگے سے میں ہدایت, بس میں نے آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں, ہدایت سے قبیل سے سمجھ بوجھ کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں اس کو ضرور تم سمجھا دو. یہ ہے فکر دبو. یہ میں نے ایک لفظ بڑھا, اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اقتضاء النص ہے. ورنہ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ نہ سمجھا تو غلط معنی یہ ہوگا, جس کسی پیغمبر کو جس کسی بستی میں بیچتے ہیں تو اس کو جانی مالی مصیبت میں گرفتار کرتے ہی ہے. لامحالہ کیا سمجھا آپ نے؟ یہی سمجھا کہ یہ پیغمبر کیا آیا کہ اس کو مصیبت آئی. یہ تو کافر کہتے ہی رہتے, ایسا نہیں ہے. جب پہنچتا ہے پیغمبر اور ان کے کام کی بات بتاتا ہے اور ان کے لوگ وہاں کے مخالفین تکذیب کرنے لگتے ہیں, استہزاء کرنے لگتے ہیں, تب جا کر کے پھر ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کوئی جانی اور مصیبت آ جاتی ہے, مالی مصیبت آ جاتی ہے. کیوں یہ مصیبت بھی کیوں آتی ہے؟ لعلہم یضرعون, تاکہ وہ لوگ گر گرائیں, تاکہ وہ لوگ دل گرفتہ ہوں, تاکہ وہ لوگ نرم دل ہوں, متواضع بنے, تذلل اختیار کریں. ذلیل ہوں, رسوا ہو, یہ معنی نہیں, بلکہ تذلل اختیار کریں. اور تذلل اختیار کر کے اپنے آپ کو چھوٹا مان کر کے پھر مومن ہو جائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, یہ ہو جاتا ہے. پھر بھی نہیں مانتے ہیں, اگر کفر اور شرک کے اوپر اڑے ہی رہتے ہیں. ہم نے تو ایک ہمارا دستور تھا وہ کر لیا, اس پر عمل کر لیا, جانی مالی مصیبت میں ہم نے گرفتار کر دیا تاکہ وہ لوگ عاجزی کریں, گر گرائیں, ایمان لے آئیں. مگر دیکھ لیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں, تب پھر فتوحات کا دروازہ کھول دیتے ہیں.
پھر کیا کرتے ہیں بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر تو گویا سیئات کی جگہ پر حسنہ بھیج دیتے ہیں، یعنی خوب تندرستیاں، خوب طاقت توانائی عام کر دیتے ہیں، بہت زیادہ گویا ان کو طاقت سے صحت سے نواز دیتے ہیں، مال سے دولت سے نواز دیتے ہیں کہ مال اور دولت اور صحت یہ کوئی محبوب عند اللہ ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے، یاد رکھے۔ حتیٰ عفو، یہاں تک کہ جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جب کہ ان کا عروج بڑھ جاتا ہے، عفو مانا یہاں تک کہ وہ معاف کر دیں کہ یہ ترجمہ نہ کریں، عفو اوف اللحى، اوف اللحى حدیث میں وارد ہوا ہے، یعنی اوف الشوارب، تم اپنے مجھ کو اور اپنے لبوں کو چھوٹا کرو، اور عف اللحى، اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو اوفو کا معنی کیا ہے؟ بڑھانا، یہاں وہی کلمہ ہے کیا؟ حتیٰ اذا عفوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بڑھ گئے، ان کی حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت ہو گئی، وقالوا کفرا للنعمہ، اور کفران نعمت کے طور پر ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں قد مصابنا الضراء والسراء، کچھ مدت پر یہ جو مصیبت آئی تھی، یہ بیماری آئی تھی، یہ قحط، یہ زلزلہ آیا تھا، تو یہ تو غیر روٹین کی چیز ہے، کیا ہے؟ قد مصابنا، یہ پرانی چیز ہے، تاریخی چیز ہے، صحت اور بیماری چولی دامن کا ساتھ ہے، فقر و فاقہ اور خوشحالی چولی دامن کا ساتھ ہے، رات اور دن جس طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی سفیدی اور کبھی سیاہی اور کبھی گرمی اور کبھی سردی، اس طرح کا ایک لازمہ ہے حیات کا، ہماری زندگی کا، جو اس طرح مصیبتیں آئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی پر دلالت کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تب جا کر کے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا وهذه عادة الدهر، اور یہ تو گردش زمانہ ہے، یہ چکر ہے، یہ چکر گھومتا ہی رہتا ہے، کبھی راحت لے کر کے آتا ہے زمانہ اور کبھی مصیبت لے کر کے آتا ہے۔ ليست بعقوبة من الله فكونوا على ما انتم عليه، لہذا تم اپنے مذہب پر اور اپنے کردار کے اوپر جمے رہو، اس پر فجور جو کر رہے ہو اس کے اوپر اڑے رہو۔ وہی انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہرگز نہ چھوڑو۔ قال تعالی فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء۔ کسی جماعت کو مار ڈالنے میں ہمیں کہاں پہ لطف آتا ہے، ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا ہے کسی قوم کو تباہ کرنے میں، ہم ایسے نہیں ہیں حجاج بن یوسف کی طرح یا کسی بڑے سے بڑے سفاق کی طرح ہم نے خدا نخواستہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر ایمان لے آتے یہ بستی والے، قوم نوح، قوم ہود، قوم شعیب وغیرہ، اگر یہ ساری قومیں ایمان لے آتی، اگر وہ اس کو فضول سے بچ جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان کے دہانے کھول دیتے، زمین کے مسامات کو کھول دیتے، خوب سبزیاں اور ترکاریاں پیدا ہوتی، حسب ضرورت بارش ہوتی رہتی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے یہ خود اپنے پیر پر کلہاڑا مارا، تو ہم نے بھی ٹھیک ہے اس زخم کو بڑھا دیا، ان کو ہم نے ان کے کرتوتوں پر پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، یہاں حمزہ ہے، فا کے اوپر داخل ہوا ہے، دھیان دیجیے، یہ تفسیر اس پر میں زور دے رہا ہوں اور علم سے شغف رکھنا چاہیے، لمبی چوڑی ادھر ادھر کی تفاسیر ہر ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے آپ لوگ اگر میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں، میرا میری طرف انتصاب نہ کرنا، اگر آپ لمبی چوڑی تفسیر کرنے لگے، جاتے ہیں ہمارے پاس پڑھے ہوئے بھی اور ادھر ادھر جیسے تفسیریں کرنے لگتے ہیں، لمبی چوڑی غلط ہے۔ قرآن سمجھا اور قرآن کے ساتھ، قرآن کی نصوص کے ساتھ ہی اپنا دامن وابستہ رکھو۔ یہاں دیکھیے یہ جو تفسیر کی جا رہی ہے، کہاں کون سا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اور کیوں استعمال کیا ہے، اور اصل ترکیب کیا ہونی چاہیے وغیرہ، یہ سب ہے گویا علم کی بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ حمزہ کا استعمال کیا ہے، وہ 4 کون ہیں؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ 1، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ اسی کے بعد والے سطر میں ہے 2، اور اسی سطر دوسری سطر کے آخر میں ہے أَفَأَمِنُوا، یہ تیسری، اور اسی کے بعد والے سطر میں ہے أَوَلَمْ يَهْدِ، یہ چوتھا کلمہ۔ آگے سمجھیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ بستی والے کیا معمول ہو گئے، فَآمِنَ یہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ثم اذا ما وقع آمنتم میں، اور اس طرح دوسرے اور کلمات ہے، اولم
یا تبین وغیرہ کے کلمات میں کلمہ فا یا کلمہ واو یا کلمہ ثم، یہ تینوں عواطف ہیں، اور تینوں عواطف کے اوپر حمزہ استفہام کو اللہ تعالیٰ لگاتا ہے جگہ جگہ، اور بولا کرتا ہے اسم افما وغیرہ اس طرح کلمہ اولم ینظروا میں۔ اور یہ جو حمزہ ہے اس میں دو قول میں نے بتایا تھا آپ کو، کیا ہے یعنی فا کو پہلے مانو، واو کو اور حمزہ کو بعد میں، فا ہے واو ہے یا ثم ہے اس کو پہلے مانو اور حمزہ کو بعد میں مانو، یہ ترکیب ہے اس طرح، یہ قول ہے۔ اور یہ قول زیادہ آسان ہے، زیادہ راجع ہے، اس میں زیادہ سلامتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی کلمہ آپ مقدر مانو، جیسے میں کل ذکر کر چکا ہوں۔ بہرحال یہاں جو قائل میں فا ہے کہہ رہے ہیں، اب ترجمہ دیکھیں، افا امین اہل القریٰ، افا امین اہل القریٰ، کیا بستی والے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، معمون ہو گئے، ان یاتیہم بأسنا، کہ ان کے اس بات سے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے رات میں ناگہانی طور پر غفلت کے موقع پر، وہم نائمون، درا حالے کہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ اب امین اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے دن دھارے، اور صبح کی روشنی میں آئے، صبح کے وقت آئے، ضحیٰ، وہم یلعبون، درا حالے کہ وہ کھیل تماشے میں مشغول ہوں اور غفلت میں ہوں، غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ یعنی کبھی غفلت ہوتی ہے نیند کی وجہ سے، اور کبھی غفلت ہوتی ہے کھیل کود میں انہماک کی وجہ سے۔ آگے سمجھیں، ایک آدمی کوئی ٹیلی ویژن پر کھڑا ہے اور کسی کھیل کو دیکھ رہا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس سے سانپ گزرتی گیا پتہ نہ چلا، یا کاٹ لیا، دس بھی لیا، کچھ پتہ نہیں، کچھ ہوگا ویسے پیر کو جھنجھوڑ دیا اور پھر اسی میں مشغول ہو گیا، دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، دشمن ہمارے پیچھے سے آ کر کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ تو غفلت نیند میں بھی ہوتی ہے، غفلت بیداری میں ہوتی ہے، بیداری میں کیا ہے غفلت کی وجہ یہی کیا ہے، یلعبون، یعنی کھیل کود میں انہماک، بہت زیادہ مشغولیت۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پکڑ سکتا ہے، اس وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ افا امن مکر اللہ ہے، کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، معمون ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ کی داؤ سے، اللہ کی پکڑ سے۔ استدراج وہ من نعمت ہے، اللہ کا مکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، شریروں کو زیادہ نعمت دیا کرتا ہے اور اس طرح استدراج کرتا رہتا ہے، امہال کرتا رہتا ہے تاکہ وہ تمادی بالباطل کرے۔ مکر اللہ ہے، افامن مکر اللہ ہے، افامن اخذہم بغتہ، کیا یہ لوگ اس بات سے معمول ہو گئے کہ کہیں اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ لے؟ فلا یأمن، تو سنو، لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اگر کوئی قوم ایسی ہے جس کے دل سے خوف نکل گیا اور اللہ کا پکڑ کا، اللہ کا داؤ کا کسی آدمی کے دل میں کوئی اندیشہ ہی نہ رہا، بس سمجھو کہ اس آدمی کا دیوالہ نکل گیا اور اس پر عذاب آنے والا ہے، اس کی تباہی یقین ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے مغرب سے تو وہی آدمی معمول اور بے خوف ہوا کرتا ہے جو کہ خائب اور خاسر ہو۔ یعنی انبیاء ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہا کرتے ہیں، ہزار نیکوکار ہونے کے باوجود، اسی طرح وہ ہمیں رہنا چاہیے۔ اولم یعنی نعمتیں ملے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نعمتیں ملے تو یہ خطرہ دل میں خوف لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کا سلوک ہو کہ آئندہ کل پھانسی ہونے والی ہو ہماری، اور آج ہم کو کوفتہ اور قورمہ اور بریانی وغیرہ کھلائی جا رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ، اس طرح جو نعمتیں کھاتے کھاتے بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھنی چاہیے اور بے خوف اور بھی کہا ہے کہ بے خطر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اس آیت کریمہ کو بھی سنو۔ میں نے 4 مواقع کے لیے کہا تھا، اس کی تفسیر تو آگے آ رہی ہے، اس میں نے صرف تنبیہ کر دی تھی کہ یہاں کیا کیا ہے، آگے آ رہا ہے۔ چوتھا مقام ہے کیا، اولم یہد للذین یرثون الارض، اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے مگر یاد رکھے کوئی مشکل نہیں ہے، جس پر بتا رہا ہوں اس پر آپ یاد رکھیے، آسان ہے۔ کیا ہے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم۔ اولم یہد ہدا، یہدی کا معنی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، رہبری کرنا وغیرہ، کوئی ترجمہ یہاں آپ نہ کریں بلکہ یہدی کا ترجمہ کریں گے یتبین، یہ جو یہاں ترجمہ کیا ہے بہتر ترجمہ کیا ہے، یتبین، کیا یہ بات کھلی نہیں، کیا یہ بات
واضح ہو کر کے نہ آئی؟ کیا یہ بات ان کے سمجھ میں نہ آئی؟ کیا یہ لوگ سمجھے نہیں؟ کون لوگ؟ للذین یرثون الارض من بعد اہلها، یعنی من بعد ہلاک اہلها، یہ کلمہ بھی مقدر ماننا بہت ضروری ہے۔ من بعد ہلاک اہلها، اگلوں کے یعنی پچھلوں کے ہلاک کیے جانے کے بعد جو لوگ بعد میں زمین میں بستی میں آباد ہوئے، قوم نوح کے بعد جو قوم ہود آباد ہوئی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کہا جا رہا ہے کس سے؟ مثلا کہا جا رہا ہے کس سے؟ قوم ہود سے جو قوم عاد کے بعد آئی۔ للذین یرثون الارض من بعد ہلاک اہلها، جو وہاں کی بستی کے رہنے والے یعنی روئے زمین پر آباد رہنے والوں کے اوپر ہلاک کیے جانے کے بعد جو آباد ہوئے، کون؟ قوم ہود۔ تو کیا ان لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا؟ اولم یہد، کیا ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا؟ کیا انہو ان لو نشاء، یہد فعل ہے، اس کا فاعل آ رہا ہے کیا؟ انہو لو نشاء، ان مخفف من المشدد، تو فاعل کیا بننا ہے؟ پورا جملہ۔ یہ پورا جملہ کس طرح فاعل بن رہا ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں نہ آئی؟ یہ بات کھل کر کے نہ آئی؟ یہ بات واضح نہ ہوئی ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہوئے، زمین میں آباد ہوئے قوم نوح کے ہلاک کیے جانے کے بعد، کہ یہ بات کون سی بات واضح نہ ہوئی؟ یہ بات کہ اللہ نشاء، کہ اگر ہم چاہیں تو اصبناہم بذنوبہم، ہم ان لوگوں کے یعنی ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آج بھی ہم سزا دینے پر قادر ہیں۔ اگر یہ سمجھتے، یعنی قوم سمود، قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اگر یہ سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عذاب دے چکا ہے، ایسا نہیں کہ عذاب دے کر کے ضعیف ہو گیا، اس کی طاقت خرچ ہو گئی اور وہ عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، شیر بہت بڑا شیر، بہت پہلوان، بڑا بہادر ہوا کرتا ہے، مگر جب آخر بڑھا ہو جاتا ہے شکار کرنے پر قادر نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے، اللہ ایسا ہے، پہلے بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے۔ اس طرح قوم ہود کے بعد والی جو بستی آئی قوم صالح، اس کے بعد جو بستی آئی قوم لوط، اس کے بعد جو بستی آئی قوم شعیب، ساری بستی والوں کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے تھا کہ خدا ابھی بھی عزیز ہے، خدا ابھی بھی منتقم ہے۔ ہمیں بھی یہی خیال، یہی اعتقاد اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا ابھی بھی وہی عزیز ہے، منتقم ہے، اور ہمیشہ وہ عزیز اور منتقم رہ سکتا ہے، رہے گا ہی، یقیناً رہے گا۔ اور اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں یعنی اللہ چاہے تو ان کے کرتوتوں پر ان کو مبتلا عذاب کر دیں، اصبناہم، ان کو مبتلا عذاب کر دیں، یعنی ان کو مصیبت کو نازل کر دیں، کما اصبنا من قبلہم، جس طرح کے کئی ایک بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو اس طرح کفار قریش کو بھی یہ یقین رکھنا چاہیے۔ والحمزۃ فی المواضع الاربعۃ للتوبیخ، ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ فاعل کلمہ ہے، تو اب اس کی تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ حاشیہ نمبر 2 میں اوپر دے دیا گیا ہے، تقدیری عبارت دیکھ لیجیے، نیا حاشیہ و تقدیر۔ اولم یتبین اصابتنا لہم بالعذاب لو شئنا الاصابۃ، آگے سمجھیں یہ عبارت ہے، اس عبارت کو دھیان سے آپ بعد میں دیکھ لینا، کیا عبارت ہے؟ اولم یتبین، یہدی کا ترجمہ، اولم یتبین لہم، یعنی موجودہ زمانے کی بستیوں کو، اگلوں کے ہلاک کیے جانے کے بعد والی بستیوں کو، کیا یہ بات سمجھ میں نہ آئی؟ اصابتنا لہم بالعذاب، کہ ہم ان لوگوں پر مصیبت کو اور عذاب کو نازل کر سکتے ہیں اگر چاہیں، لو شئنا العذاب، اگر ہم عذاب نازل کرنا چاہیں۔ یہ اصل خلاصہ ہوا اس آیت کریمہ کا۔ آگے کما اصبنا من قبلہم والحمزۃ فی المواضع الاربعۃ للتوبیخ، یہ جو 4 مواضع ہم نے جو حمزہ ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، یعنی ان کو بے خوف بے خطر نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہنا چاہیے۔ والفاء والواو، اور جو فا 2 مقامات میں آیا ہے 4 میں سے، جو میں نے گنا ہے ان میں ا و اور ا فا، 2 جگہ ا و ہے، 2 جگہ ا فا ہے، کہہ رہے ہیں کہ واو اور فا۔ الداخلۃ علیہا، یعنی الداخلۃ ہی، اور ہی کی ضمیر کو آپ لوٹائیں گے حمزہ کی طرف، یعنی وہ حمزہ جو کہ واو کے اوپر داخل ہوا ہے، وہ حمزہ جو کہ فا کے اوپر داخل ہوا ہے، یہ اس کے لیے ہے للعطف، عطف کے لیے ہے، یعنی یہ چاروں جملے معطوفہ ہے، اور اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ جو ہم حاشیے میں دے دیا گیا ہے، کیا؟ فاخذناہم بغتۃ، فاخذناہم بغتہ اوپر آ چکا ہے، اسی کے ساتھ ان چاروں جملوں کو مربوط کر دینا چاہیے۔ آگے وفی قراءۃ بسکون الواو،
فی الموضع الاول، اور ایک قرأت میں او پڑھا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کیا دو جگہ ہے افا، دو جگہ ہے اب۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک قرأت میں بسکون الواو گویا اب والی جو دو جگہیں ہیں ان میں سے پہلی جگہ فی الموضع الاول یعنی من الاربعہ نہیں، چار میں سے جو پہلی جگہ ہے وہ یہاں مراد نہیں، چار میں سے پہلی جگہ اگر لیں گے تو وہ تو آفا آئے گی، چار میں سے نہیں بلکہ دو میں سے پہلے والی جو دو ہے ان میں سے پہلی جگہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک قرأت یہ ہے کہ او بالکل کیا ہے یہ پڑھنا چاہیے کہ آفا، پھر آفا ہو گیا پہلا، اس کے بعد او، اور ایک قرأت اسی میں کیا آب آگے سمجھنا اطفن بے او ونحن نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لا يسمعون الموعظة سماع تدبر۔ یہ کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے شعیب علیہ السلام تک کے ذکر کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تلک القریٰ التی مر ذکرها، یہ سابقہ مذکورہ تعالیٰ اقوام نقص علیک من انبائہا، ان کی کچھ ہم نے جھلکیاں ذکر کی، ان کی کچھ ہائی لائٹس ہم نے ذکر کی، کچھ بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں ذکر کی، وہ کیسے تھے، کیا کیا نام رکھتے تھے، کہاں کہاں رہتے تھے، ان کی غذا کیا تھی، ان کے ملک کی آب و ہوا کیا تھی وغیرہ، یہ سب تاریخ کا مضمون ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ بیان کرنا ہے ہی نہیں، گویا یہ گویا ضروری نہیں، ہدایت کے قبیل کی چیز نہیں، یہ بن انبائہا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے استہزاء کیا، انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا اور خود مانا نہیں، خود کافر بنے رہے، مزید کفر ان کا متعدی ہو گیا، پیغمبروں کو یہ دھمکی دی، وہ دھمکی دی، پیغمبروں نے یہ کہا وہ کہا، یہ ضروری بات ہے، من انبائہا، یہ بعض قصے بعض باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ بلقد جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس واضح معجزات لے کر کے آئے تھے، جن معجزات کو دیکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح ہم بعض انبیاء کے نام کو جانتے ہیں اور بہت سارے انبیاء زیادہ تر انبیاء کے نام کو نہیں جانتے، مگر ہمارا ایمان سب کے اوپر ہے، اسی طرح بعض معجزات کو ہم جانتے ہیں مانتے ہیں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ بعض معجزات ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جن انبیاء کا معجزہ ہم کو نہیں بتایا گیا، حضرت ابراہیم کا معجزہ، حضرت اسحاق کا معجزہ، حضرت یعقوب کا معجزہ، حضرت یوسف کا معجزہ وغیرہ بہت سارے انبیاء کے معجزات نہیں بیان کیے گئے ہیں، اس کا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دے کر کے نہیں بھیجا، نہیں بالبینات، یہ یہاں قاعدہ صاف ہے، لقد جئنا کیا ہے، لقد جاءتهم رسلهم بالبینات، واضح معجزات لے کر کے آیا، مگر اسی طرح یاد رکھنا چاہیے جس طرح بعض انبیاء ہی کے نام جانتے ہیں، اس طرح بعض معجزات بھی ہم جانتے ہیں، بعض پیغمبروں کے معجزات سے واقف اور زیادہ تر پیغمبروں کے معجزات سے ہم واقف ہیں، یعنی ہمیں بتایا نہیں گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اتنا اعتقاد رکھیں گے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ لے کر کے بھیجا ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جس سے پہلے آ چکی، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اگر نہیں آئے ہیں تو مجھے بتا دیجیے، یقیناً آ چکے ہیں، چیلنج ہے ہمارا، یاد رکھے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وما وجدنا لأكثرهم من أحد، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا قول قرار ہم نے پایا نہیں، بہت مرتبہ انہوں نے عہد پیمان کیا ہم سے، مگر سارا عہد پیمان انہوں نے توڑ دیا۔ وَإِن وجدنا یعنی مخفف من المشدد ہے، یعنی انا وجدنا اکثرهم لفاسقین، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیگر انبیاء کے واقعے سے نمایاں طور پر امتیازی حیثیت سے بیان کرنا چاہا، اس وجہ سے کہ موسیٰ سے اللہ کو زیادہ محبت بھی تھی ایک، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور موسیٰ علیہ السلام میں بہت زیادہ قریبی مشابہت ہے، ان کے واقعات ہمارے امت کے واقعات، ان کے امت کے واقعات ہمارے پیغمبر کے واقعات اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ قریبی ہے۔ بہرحال تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اور کے واقعات کو جو قرآن بتا رہا ہے، اگر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا حل ہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فکفروا، وہ نو کیا تھے، قصہ لکھ دیا ہے، وہ نو کیا تھے میں نہیں گنانے کا، آپ سب پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے بھی، ابھی بھی آگے بھی آ رہا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین فکذبہ ماننا ضروری ہے، فقال حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حضرت موسیٰ نے کہا تکذیب پر، انکار کے جواب میں کہا
انا حقیقن، انا حقیقن، یہ انا ہے مبتدا اور حقیقن علی یہ اس کی خبر ہے. میں اس بات کے لیے زیادہ مستحق ہوں، یہ بات میرے لیے زیادہ قابل قبول ہے اور میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کہ میں اللہ کی شان میں سوائے حق کے کوئی بات نہ کہوں. میں اللہ کی شان میں سچی بات ہی کہوں گا. وفی قراءۃ بتشدید الیاء، حقیقاً یہ ایک ترکیب بتائی اور دوسری ترکیب بتا رہے ہیں کہ ایک قراءت دوسری ہے. کیا قراءت ہے؟ حقیقاً علیہ بتشدید الیاء. تشدید یا معنی حقیق کی یا کو مشدد نہ پڑھیں، علا کی یا کو، علا کی یا کو مشدد ہو، یعنی حقیقاً علیہ یہ بتشدید الیاء. فحقیقاً مبتدا خبرہ ان وما بعدہ. اس صورت میں پھر انا کو آپ مقدم نہ مانو بلکہ حقیقاً علیہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو حقیقاً یہ نکرہ ہوگا. اگر یہ ایک ایسا نکرہ ہے جو عاملہ ہے اعلیٰ کے اوپر جار و مجرور کے لیے تو اس میں نکرہ ہونے کے باوجود صلاحیت آ جاتی ہے مبتدا بننے کی. بہرحال یہ نکرہ مبتدا ہو گیا، اس کی خبر کیا ہوگی؟ اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. کان استعبدہم، ان کو غلام باندھی بنا رکھا تھا. ہم آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے ملک شام لے جانا چاہتے ہیں. یہ نعرہ بلند کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمیں آزادی چاہیے. ان کنت جئت قال ان کنت جئت بآیۃ علی ذابک فات بہا ان کنت من الصادقین. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة ونزع يده أخرجها من جيبه. جیبی کا معنی ہے بغل سے، اور گریبان میں ہاتھ ڈالا، بغل میں دبایا اور نکالا. اور جب نکالا وہ ہاتھ جو پہلے بتایا تھا کہ دیکھو اس ہاتھ کو، میرے ہاتھ کو دیکھ لو، میری ہتھیلی کو دیکھ لو. دو نے دیکھ لیا کہ ہاں دونوں ہتھیلیاں دونوں ہاتھ برابر ہیں، مگر اب بغل میں دبایا اور پھر باہر نکالا اور دکھایا. اب دیکھیے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، سورج کی طرح نہایت چمکیلا، نہایت منور. یہ معجزہ تھا ان ناظرین دیکھنے والوں کے لیے. خلاف ما كانت علیہ من الادم، جو حضرت کی کھال تھی، حضرت کے کھال کی جو رنگت تھی، ان گندم گوں جو تھے اس رنگ سے حضرت کی ہتھیلی کا ہاتھ کا رنگ بدل گیا. اتنا جو اتنا دہنے ہاتھ کا بس وہ بدل گیا، یعنی وہ سفید اور چمکیلا ہو گیا، روشن سورج کی طرح ہو گیا اور لوگوں کو دکھا دیا. یاد رکھے یہ ایک معجزہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ عصا والا جو معجزہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آگے بھی آپ پڑھیں گے، پڑھ بھی چکے ہیں، بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جو عصا والا معجزہ ہے ان کا تو بڑا نام ہی سے، بظاہر ہی سے مقابلہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی اور ہزاروں سپولی، ہزاروں سانپ چھوٹے بڑے انہوں نے بنا ڈالے، مگر کوئی بھی ساحر ایسا نہ ہوا جس نے میدان میں آ کر کے اپنا ہاتھ بلند و بالا کر کے اونچا کر کے بتا دیا دیکھو میرا ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ کی طرح روشن چمکدار ہے. نہیں، اس کا تو مقابلہ کبھی کرنے کی کسی نے ہمت ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکا. لہٰذا جس کا تو مقابلہ نہ ہو سکے وہ بڑا معجزہ کہا جائے.